نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد کہ آج اللہ تعالیٰ نے عمران خان پر جو جھوٹے کیس بنائے ہوئے تھے اس میں سے ایک توشہ خانے کے کیس کو عدالت نے فارغ کر دیا، اور جو سزا دی گئی تھی 3 سال کی اس کو معطل کر دیا سزا کو۔ تو یہ اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم ہمیں چور کہتی ہے، پوری قوم ہمیں ڈاکو کہتی ہے، اور چوریاں ان کی پکڑی بھی گئی ہیں، ان کی چوریوں پہ دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں، آن دا ریکارڈ بات ہے، کئی کیسوں میں ان کو سزا ملی ہے۔ بنتے تو یہ بے قصور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چور ہیں۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو پوری قوم چور کہتی ہے، لیکن عمران خان کو ایماندار کہتی ہے، اور اس کو سپریم کورٹ ثاقب نثار کی عدالت میں ایک موقع پہ صادق اور امین بھی کہا گیا، تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے ان کے لیے۔ یہ کہتے ہیں ہم چور ہیں نا، ہمیں دنیا چور مانتی ہے، تو عمران خان بھی ہماری صف میں کھڑا ہو جائے آگے، یعنی عمران خان کو بھی لوگ چور کہیں۔ عمران خان کو ایک خاص طبقہ ہے جو حاسد ہے، وہ تو چور کہتا ہے، کوئی لفافی صحافی ہیں، زر صحافت کرنے والے ہیں، ٹوکرے وصول کرنے والے صحافی ہیں، یا پیٹ صحافی ہیں، ان کی کوشش تو یہی رہی، لیکن قوم ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وجہ اس لیے پوری قوم کو پتہ ہے اس نے اپنی جائیداد بیچ کے پاکستان میں اللہ آ کے انویسٹ کر دی، بنی گالہ بنایا، بنی گالہ کی زمین تو اس کی سابقہ بیوی جمامہ نے خرید کے دی، اور اس پہ تعمیرات عمران خان نے اپنا جو لندن کا فلیٹ تھا اس کو بیچ کے کی۔ تو مسئلہ ان کا یہی ہے کہ پوری قوم جس طرح ہمیں چور سمجھتی ہے اور کہتی ہے نا، ایسے ہی عمران خان بھی چور کہلائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک شان ہے کہ لوگ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چور ہے، چونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کی کوئی دولت نہیں ہے دنیا میں باہر، کوئی اثاثے نہیں ہیں باہر، اس کو موقع بھی ہیں باہر جانے کے، اس کے بچے باہر ہیں، دنیا میں اس کو ویلکم کر رہے ہیں لوگ، ہر ملک میں جہاں بھی چلا جائے، لیکن وہ کہتا نہیں میں اپنی قوم کے ساتھ رہوں گا، میں اپنی قوم کے ساتھ جیوں گا، اپنی قوم کے ساتھ مروں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم چور ہیں تو یہ بھی چور کہلائے، اور یہ مظلومیت کا رونا پیٹتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے اصل حقیقت وہ معلوم ہے عوام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عزت رکھی عمران خان کی کہ توشہ خانہ کے جعلی اور جھوٹے مقدمے سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو لوگ بہادر اور دلیر کہتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بھی دلیر اور بہادر کہیں، لیکن کیسے کہیں؟ آپ بھاگ جاتے ہیں، ڈیلے کر کے بھاگ جاتے ہیں، جب حکومت کرنی ہو آپ پاکستان آ جاتے ہیں، حکومت نہیں کرنی ہوتی ہے تو آپ لندن چلے جاتے ہیں۔ ابھی شہباز شریف کیا ہے، جیسے حکومت ختم ہوئی لندن چلا گیا، بلاول صاحب دبئی میں ہیں، زرداری صاحب کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو بات یہ کہ یہ کہتے ہیں عمران خان کو بھی لوگ بزدل کہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھا تھا، ابھی بھی بیٹھا ہے، اب انہوں نے دوسرا مدعا ڈال دیا، ایک واردات کر دی سائفر کی، وہ بھی جھوٹا کیس ہے، سارے جھوٹے کیس ہیں، یہ پوری قوم جانتی ہے، ایک پہ ایک کیس بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ تو اب عمران خان نے ڈیل نہیں کی، جیل میں آ کے بہت لوگ اس کو ملے اور اسے آفر کی، بیوی کو آفر کی، اس کی بہنوں کے ذریعے آفر کی، لیکن اس کی بہنیں بھی ویسے ہی ہیں، بیوی بھی اس کی ویسے ہی ہے، وہ جھکنے کو تیار نہیں۔ اب کیا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے نا، آپ بھاگ جاتے ہیں اور انگریزوں سے آپ ڈیلیں کرتے ہیں، اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلیں کرتے ہیں، پہلے اقتدار میں آنے کے لیے ڈیلیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اقتدار چلا جاتا ہے، ان کے دھوکے اور فراڈ چوریاں سامنے آتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے آپ کو دلیر کہے قوم؟ عمران خان جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں بھی کبھی اپنے بیوی بچوں سے ملنے نہیں گیا، بچے خود آ کے ملے اس سے۔ ابھی کتنی پیشکش ہوئی عمران خان کو، لیکن عمران خان نے ڈینائی کیا، عمران خان نے کہا میں تو نہیں جانا، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی مرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کو بڑی تکلیف ہے
کہ عمران خان ڈیل کرے، عمران خان باہر نکل جائے تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ دیکھو یہ ہماری طرح جو ہے چور بھی ہے اور ہماری طرح بزدل بھی ہے اور ہماری طرح جو ہے ڈیل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو نہیں رہا۔ یہ ان کو بڑی تکلیف ہے کہ کسی طرح عمران خان کو کوئی چوری کا الزام ثابت ہو جائے تو عمران خان ڈیل کرے تاکہ ہم برابر ہو جائیں، اور برابر ہو نہیں رہے۔ عمران خان ایسا کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے کہ لوگ اس کو چور کہیں، بھگوڑا کہیں۔ تو یہ اصل میں تیسرا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ایک جو قد ہے ان کا، یہ تو بونے، ان کا تو نہ کوئی قد ہے نہ کوئی کردار ہے، کوئی چیز ہے نہیں ان کے پاس کہ یہ پیش کر سکیں۔ صرف ایک چیز ہے ان کے پاس، دولت، لوٹی ہوئی دولت، حرام کی دولت، چوری کی دولت۔ اب اس سے تو لوگ متاثر ہونے والے نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے چوری کا ہے۔ انہوں نے کہتے ہیں جی ملوں سے ہم نے پیسے کمائے، ہماری ملیں، اور تو ملیں تم نے کس طرح لگائی؟ عمران خان، یہ نواز شریف جب 1982 میں ضیاء الحق کے کہنے پہ جیلانی کی جب یہ غلامی کرتے تھے تو جیلانی ان کو لے کے گیا تھا، جنرل جیلانی ضیاء الحق کے پاس، اور سب 83 میں وزیر خزانہ بنا دیا ان کو۔ یہ ایک فیکٹری تھی ان کی گوال منڈی میں نے خود دیکھی ہے، دالگراں چوک کے پاس، کیونکہ ہیں تو یہ لوہار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پیشہ ہے، کوئی بات نہیں، موچی ہو، نائی ہو، کسائی ہے، ذات پات میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اصل چیز کردار ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگ انبیاء ان پیشوں کو کرتے تھے، پیشوں میں کوئی نہیں، بات یہ کہ کردار صحیح ہونا چاہیے۔ اب ان کی ایک فیکٹری تھی، پھر اس کے بعد جب پھر جو یہ 83 میں پہلی دفعہ وزیر خزانہ بنا نواز شریف، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ 10 سال کے اندر اندر جو 20 فیکٹریاں ہو گئیں، پھر اس کے بعد اب یہ تقریباً 30 فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ اچھا، پھر پاکستان میں نہیں ہیں فیکٹریاں، سعودیہ میں فیکٹری لگی ہے ان کی انڈیا تک کے اندر فیکٹریاں لگی ہیں، کاغذ کی فیکٹری، پیپر مل لگی ہوئی ہے، چینی کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اور وہاں صرف ہندو ملازم رکھتے ہیں یہ، مسلمان ملازم ایک بھی مسلمان ملازم نہیں ہے۔ کیوں؟ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے۔ ابھی پچھلے دنوں سیکرٹری خارجہ نے امریکہ بھارت کے یہ بیان دیا تھا کہ ہم جو ہے نا صرف نواز شریف سے تعلقات برقرار رکھیں گے، نواز شریف کی جب حکومت آئے گی ہم اس وقت پاکستان سے اپنے تعلقات استوار کریں گے۔ عمران خان تو ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ کوئی الزام ہے کیا؟ آپ انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں کہ سارا میڈیا عمران خان کو بھونکتا رہتا ہے اور نواز شریف کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ بغیر ویزے کے پورا لشکر لے کے مودی آیا اس کی نوازی کی شادی میں، پوری دنیا نے دیکھا کہ انٹیلیجنس کے دفاتر تک کو مطلع نہیں کیا گیا۔ تو آپ کا یہ کردار مشکوک ہے۔ پھر ابھی اسرائیل کے اندر اسرائیلی عمائدین سے، لیڈروں سے نواز شریف کی ملاقات ہے، ابھی یہ تو میڈیا میں چرچے چل رہے ہیں۔ تو ان کا یہ ایک کردار ہے۔ افغانستان کی حکومت گرنے سے پہلے جو ایک بدنام زمانہ آدمی تھا، اینٹی پاکستان، ہدایت اللہ نام تھا میرے خیال سے اس کا، چند طالبان کی حکومت آنے سے پہلے، غنی کی حکومت سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آیا، وہ لندن میں جا کے ان سے ملا تھا۔ آپ سے کیوں ملا جا کے؟ پاکستان کو تو وہ گالی دیتا ہے، پاکستانیوں کو وہ گالی دیتا ہے، پاکستان کی فوج کو وہ گالی دیتا ہے، وہ پورا الزام پاکستان پہ ڈالتا ہے کہ افغانستان کی ساری تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج ہے۔ وہ آپ کے پاس ملنے کیا گیا تھا؟ کیوں گیا تھا؟ کس لیے ملنے گیا تھا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خود وہاں بیٹھ کے بیان دیتے ہیں۔ آپ کا یہ بیان بھی سب کو یاد ہے ابھی تک کہ آپ نے جو ہے وہ مدد کے لیے پکارا مغربی قوتوں کو۔ تو عمران خان اور یہ چوروں کا ٹولہ کا بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اب عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا دیکھ رہی ہے، عوام کوئی بچی تو نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اور جتنے مخالفین ہیں آپ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو بڑی اہم بتاؤں، اور آخری بات، عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا 80%، تو عمران خان کے ساتھ وہ لوگ، عمران خان آدھے تو عمران خان کی محبت میں، اور آدھے عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ ان منافقین کی نفرت کی وجہ سے ہیں کہ اب
دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دوست دوست ہوتا ہے۔ تو اب عمران خان کے ساتھ جو آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو ان سے نفرت کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی آپشن نہیں ہے، دو چور خاندان ہیں اور کوئی ان کے مقابلے میں تھا نہیں، تو اب عمران خان سے آس اور امید ہے لوگوں کو۔ اور تاریخ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، یہ 10-15 سال کی تاریخ ہے کہ عمران خان ان سے بہت بہتر ہے، اس کا قد ان سے بہت بڑا ہے، اس کا کوئی کردار تھا۔ اب آپ ذاتی غلطیوں گناہوں کی بات کریں تو وہ تو ہم سب گناہ گار ہیں۔ اب ایک آدمی جو کہتا تھا میں خود کہتا ہے کہ میں پلے بوائے تھا، لیکن ابھی وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، دینی کتابیں پڑھ رہا ہے، ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ آدمی نے اپنا ٹریک بدلا ہے۔ تو آپ اس کو تانا دیں اس کے گناہوں کا، تو بری بات ہے کہ آپ کوئی آدمی توبہ اللہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جائے تو آپ اس کو ساری زندگی اس کے پرانی زندگی کے تانے دیتے رہیں، تو یہ کم ظرفوں کا کام ہے، یہ کمینے لوگوں کا کام ہے۔ صحابہ، اب اس طرح آپ بات کریں تو صحابہ کرام میں کون گناہ گار نہیں تھا؟ اپنی بیٹیوں کو دفنانے والے، شراب پینے والے، بات بات پہ قتل کر دینے والے، وہی لوگ تھے نا جی، جب توبہ اللہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو رضی اللہ تعالی عنہم بن گئے، ان کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعامات بھی عطا فرمائے۔ تو آدمی کی اب یہ کہ حاسد جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتا، حاسد اور دشمن جو ہوتا ہے نیچ دشمن، وہ کبھی نہیں بھولتا اپنے دشمن کی سابقہ زندگی کو۔ تو بہرحال میں اپنی انہی باتوں پہ اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔